بڑھاپے میں یہ ایک عمل کرنے والے شخص سے اللہ نے بخشش کا وعدہ کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص بڑھاپے میں پہنچ چکا ہے اور ہر روز یہ ایک عمل کر لیا کرے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو بخشنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ وہ عمل یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ ایک عمل جس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشش کا وعدہ فرمایا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، جو شخص بڑھاپے میں ہو اور ہر روز 5 بار یہ عمل کر لیا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخص کے لیے بخشش اور مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے۔ بوڑھے شخص کا بخشش والا عمل یہ ہے۔ ترمذی شریف میں ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ایک بوڑھا شخص حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین، میں بہت زیادہ گناہ گار ہوں۔ میں نے اپنی پوری زندگی گناہوں میں گزار دی ہے اور اب یہ گناہوں کا بوجھ مجھے بڑھاپے میں سونے نہیں دیتا اور میں رات دن بے چین رہتا ہوں۔ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ جس کے کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے تمام گناہوں کی بخشش و مغفرت فرما دیں اور مجھ گناہ گار سے راضی ہو جائیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ اے شخص، جان لو کہ جو شخص دن میں 5 بار یہ عمل کرتا ہے اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں، وہ جنگ کے میدان سے بھاگا ہوا ہی کیوں نہ ہو۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ بوڑھے لوگ جن کی عمر زیادہ ہو چکی ہے اور اگر ان کے گناہ اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کے گناہوں سے پوری زمین بھر چکی ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ ہر روز یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ ایسا کرنے سے ان پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں اور ان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان سن کر وہ شخص خوشی سے جھوم اٹھا، نعرہ تکبیر کہا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو بھی شخص یہ دعا 5 بار پڑھے گا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ والو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے ماؤں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر غضبناک ہوتا ہے اور ان سے اپنے غصے، اپنی ناراضگی کا اظہار فرماتا ہے۔ یاد رہے، جس شخص سے اللہ پاک غصے کا، ناراضگی کا، ناپسندیدگی کا اظہار فرماتا ہے تو پھر ایسے شخص کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتی ہیں۔ ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 شخص ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نہ بات فرمائیں گے اور نہ انہیں پاک کریں گے اور نہ ہی ان کی طرف رحمت سے دیکھیں گے، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ بحوالہ مسلم، نسائی، ابن حبان۔ اللہ والو، انسان کی زندگی مختلف ادوار میں گزرتی ہے اور اس کے جسم کے اندر مختلف کیفیات ظاہر ہوتی ہیں اور ان تمام کیفیات کی تعداد تراب یعنی مٹی سے ہوتی ہے۔ پھر یہ مٹی مباد کی شکل میں ڈھل جاتی ہے اور سبزہ اس کی غذا بنتا ہے اور غذا خون بناتی ہے، پھر نطفہ بناتی ہے اور پھر یہ نطفہ رحم مادر میں جا کر القا یعنی جمع ہوا خون بن جاتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں مزنا یعنی گوشت کی بوٹی بن جاتا ہے، پھر اس کو ہڈیاں پہنائی جاتی ہیں اور اس میں روح ڈالی جاتی ہے، اور جب ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کو جنین کہتے ہیں، اور پھر جب حمل واضح ہو جائے تو اس کو ولید کہتے ہیں، اور جب ماں کا دودھ پینے لگے تو اسے رودی کہتے ہیں، اور جب ٹھوس غذا کھانے لگے تو اس کو فطیم کہتے ہیں، جب کھیلنے کودنے کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کو سبیح کہتے ہیں، آنکھوں کو بھانے لگے تو اسے غلام کہتے ہیں، چہرے پر سبزہ یعنی داڑھی پھوٹنے لگے تو اسے مراحد کہتے ہیں، جب بلوغت کو پہنچ جائے تو اسے بالغ کہتے ہیں، جوان ہو جائے تو شباب کہتے ہیں، پختہ عمر ہو جائے تو رجل کہتے ہیں، اور جب عمر اس کی 30 سال ہو جائے تو کہول کہتے ہیں، 40 سال کی عمر ہو جائے تو شیخ کہتے ہیں، 60 سال کی عمر ہو تو شیخ فانی، اور عمر ڈھلتے ڈھلتے جب موت کی دہلیز پر پہنچ جائے، ہڈیاں کمزور ہو جائیں، جسم لاغر ہو جائے، حافظہ کمزور ہو جائے تو اس کو ارذ العمر کہا جاتا ہے، اور اس سب کے بعد وہ میت ہو جاتا ہے، اور مرنے کے بعد پھر اسے تراب یعنی مٹی ہو جاتا ہے۔ مٹی سے اس کی ابتدا ہوئی تھی اور پھر بالآخر مٹی ہی بن جاتا ہے۔ لہٰذا ایک انسان کی عمر کا کارآمد حصہ وہ ہوتا ہے جب وہ جوان ہوتا ہے، اور عمر کے اس حصے کی قدر کرنی چاہیے اور عمر کے اس حصے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 چیزوں کے آگے غنیمت جانو، اپنی زندگی کو موت آنے سے پہلے
اپنی فراغت کو مشغول ہونے سے پہلے، اپنی خوشحالی کو تنگ دستی سے پہلے، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اور اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بچہ بالغ نہیں ہوتا، اس کے نیک عمل اس کے والد یا والدین کے حصے میں لکھے جاتے ہیں، لیکن بچہ اگر کوئی برا عمل کرے تو نہ اس کے حساب میں لکھا جاتا ہے اور نہ ہی اس کے والدین کے حساب میں۔ پھر جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو قلم اس کے لیے جاری ہو جاتا ہے، اور دو فرشتے جو اس کے ساتھ رہنے والے ہیں ان کو قلم دے دیا جاتا ہے کہ اس کی حفاظت کریں اور قوت بہم پہنچائیں۔ جب حالت اسلام میں 40 سال تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ اس کو 3 قسم کی بیماریوں، جنون، جزام اور برس سے محفوظ کر دیتے ہیں، اور جب 50 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا حساب ہلکا کر لیتے ہیں۔ جب 60 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف رجوع کی توفیق دے دیتے ہیں، اور جب 70 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو سب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب 80 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حسنات کو لکھتے ہیں اور سیئات کو معاف فرما دیتے ہیں، اور پھر جب وہ 90 سال کی عمر ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور اس کو اپنے گھر والوں کے معاملے میں شفاعت کرنے کا حق عطا فرما دیتے ہیں، اس کی شفاعت قبول فرماتے ہیں، اور اس کا لقب امین اللہ اور اسیر اللہ فی الارض، یعنی زمین پر اللہ کا قیدی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس عمر کو پہنچ کر عموماً انسان کی قوت ختم ہو جاتی ہے، کسی چیز میں اس کے لیے لذت نہیں رہتی، ایک قیدی کی طرح زندگی گزارتا ہے، اور جب وہ ارذل عمر تک پہنچتا ہے تو اس کے تمام وہ نیک عمل نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں جو اپنی صحت اور قوت کے زمانے میں وہ کیا کرتا تھا، لیکن اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ لکھا نہیں جاتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون سا بندہ بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بڑھاپے کو پہنچ گیا اور اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں تو وہ سب سے بہتر ہے۔ اس نے پھر سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے برا شخص کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بڑھاپے میں پہنچا اور اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابن آدم قیامت کے دن اس وقت تک اپنے رب کے سامنے سے قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک کہ اسے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ ان میں سے چند یہ ہیں کہ اس نے اپنی عمر کس چیز میں فنا کی، اس نے اپنی جوانی کو کن کاموں میں بوسیدہ کیا، اور اس نے اپنے علم کے مطابق کیا عمل کیا۔ ایک مسلمان کے لیے عمر کا ہر حصہ اللہ کی نعمت اور بیش بہا عطا ہے، لیکن ارذل عمر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور اللہ نے تم کو پیدا کیا، پھر وہی تم کو وفات دے گا، اور تم میں سے بعض کو ارذل یعنی ناکارہ عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے تاکہ انجام کار وہ حصول علم کے بعد کچھ نہ جان سکے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نمازوں کے بعد ان چیزوں سے پناہ طلب کیا کرتے تھے: اے اللہ، میں بزدلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے ارذل عمر کی طرف لوٹایا جائے، اور میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اس حدیث سے صاف واضح ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارذل عمر یعنی ناکارہ عمر سے اللہ کی پناہ مانگی، اور جان لیتے ہیں کہ ارذل عمر کیا ہے۔ علامہ عینی لکھتے ہیں کہ ارذل عمر سے مراد یہ ہے کہ انسان اس قدر بوڑھا ہو جائے کہ کمزور ہو کر اپنے بچپن کی ابتدائی حالت میں واپس لوٹ جائے، اس کی سماعت اور بصارت کمزور ہو جائے، اس کی عقل کام نہ کرے اور سمجھ میں کوئی بات نہ آئے، وہ فرائض کو ادا نہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ذاتی کام بھی نہ کر سکے، اپنی پاکیزگی اور صفائی کا خیال نہ رکھ سکے، اور اپنے گھر والوں پر بوجھ ہو جائے اور وہ اس کی موت کی تمنا کرنے لگیں۔ اگر اس شخص کا گھر بار نہ ہو اور وہ بالکل تنہا ہو تو اس سے بڑی اور کیا مصیبت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایسی عمر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ عام لوگوں کا حال ہے کہ 40 سال کی عمر کے بعد ان کا دور انحطاط شروع ہو جاتا ہے، ان کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، اور جن لوگوں پر اللہ کا خصوصی کرم ہوتا ہے جیسے علماء کرام، اولیاء اللہ، وہ 60 سال کے بعد بھی مضبوط اور توانا ہوتے ہیں اور ان کے حواس قائم رہتے ہیں۔ حضرت عطا نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سورہ نحل کی آیت میں
ارذل عمر کا جو تذکرہ ہے وہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ مسلمان کی عمر جس قدر زیادہ ہوتی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کی عزت اور کرامت بڑھتی جاتی ہے، اور اس کی عقل و معرفت بھی زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہتا ہے وہ ارذل عمر کی طرف نہیں لوٹایا جاتا۔ اللہ والو، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے سوال کیا۔ اس نے کہا، میرے بال سفید ہوتے جاتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے اور وہ بوڑھے ہونے لگے، ان کے بال سفید ہونے لگے، اور جب پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بالوں کو سفید ہوتے دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی کہ اے میرے رب، میرے بال کیوں سفید ہو رہے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ بالوں کا سفید ہونا بڑھاپے، بزرگی اور تجربات میں فروانی کی طرف اشارہ ہے، اور انسان کا بوڑھا ہونا انسان کو نفسانی خواہشات سے دور کرتا ہے، اور اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اس شخص کے پاس زندگی میں تجربات ہیں جن سے مشورہ لے کر آپ اپنے فیصلوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بوڑھوں کے مشورے زیادہ پسند فرماتا ہے، یعنی کہ بوڑھوں کے پاس جو تجربات ہوتے ہیں وہ اچھا مشورہ دیتے ہیں۔ اللہ والو، بہت سی کتب حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان موجود ہے۔ 4 شخص ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نہ بات فرمائیں گے اور نہ ہی انہیں پاک کریں گے اور نہ ہی ان کی طرف رحمت سے دیکھیں گے، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ نمبر 1، قسمیں اٹھا کر مال فروخت کرنے والا۔ اللہ والو، جو شخص اپنا مال فروخت کرتے وقت کثرت سے قسمیں اٹھاتا ہے، خواہ وہ سچی ہو یا جھوٹی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نفرت کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قسم کھانا سامان تجارت کی فروخت کا ذریعہ تو ہے مگر اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ صحیح حدیث متفق علیہ ہے اور یہ الفاظ ابو داؤد کے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھانے کو معمولی سمجھنے اور سامان تجارت کو بیچنے اور کمائی کی خاطر کثرت سے قسم کھانے سے ڈرا رہے ہیں، اس لیے کہ جب سامان بیچنے والا جھوٹی قسم کھاتا ہے تو خریدنے والا اس بیچنے والے کی قسم کے سبب اسے اپنی قسم میں سچا سمجھتے ہوئے اس کے سامان کو زائد قیمت پر خرید لیتا ہے، چنانچہ اس کی پاداش میں اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ منافع کے ساتھ ساتھ حقیقی قیمت بھی ضائع ہو جائے، کیونکہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے اسے اس کی نافرمانی کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتے۔ باکثرت قسم کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعظیم میں کمی کرتا ہے، جو کہ توحید کے منافی ہے۔ حدیث کی شرح سے یہ بات ثابت ہے کہ انسان کی تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے اسے اس پر راضی برضا رہنا چاہیے، اور غیر اسلامی ہیلے بہانے کر کے اور جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے مال کو فروخت نہیں کرنا چاہیے۔ جھوٹی قسم کھانا تو ویسے بھی گناہ کبیرہ ہے، لیکن علماء کرام کے نزدیک اس بات کی گنجائش بہرحال موجود ہے کہ کبھی مشکل وقت میں سچی قسم کھانے کی ممانعت نہیں، لیکن بہرحال قسم سچی ہو یا جھوٹی اسے اپنی عادت بنا لینا بھی خلاف شرعی عمل ہے۔ نمبر 2، متکبر فقیر، یعنی ایسا شخص جس کے پاس ہے تو کچھ بھی نہیں لیکن وہ لوگوں کو بڑھا چڑھا کر بتاتا ہے کہ میرے پاس یہ بھی ہے اور فلاں چیز بھی ہے، یعنی ایک تو فقیر ہے اور کنگال ہے، دوسروں کا دست نظر اور محتاج ہے، اور اوپر سے تکبر کر کے اپنی جھوٹی برتری ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات ہرگز ہرگز پسند نہیں ہے۔ اللہ پاک تو کسی مالدار اور غنی شخص کا تکبر کرنا بھی پسند نہیں فرماتے، تو پھر فقیر اور محتاج کرے جو کہ ہے بھی کبر اور برتری کے اسباب سے محروم۔ گویا کہ یہ شخص اپنے عمل سے ثابت کر رہا ہے کہ یہ احکام الہی اور خشیت الہی سے بے نیاز ہے، لہٰذا اللہ کے نزدیک ایسے شخص کا تکبر کرنا مالدار آدمی سے زیادہ قوی ہے۔ نمبر 3، بوڑھا زانی۔ اللہ والو، یہ تیسرا شخص ایسا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نفرت ہے۔ بڑھاپے میں زنا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مزاج بہت بگڑا ہوا ہے اور اس کا دل رب کے خوف سے بالکل خالی ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ زنا کے محرکات عموماً شباب حرارت، گریزاں، قلت معرفت، ظلم، شہوت، ضعف عقل اور کم عمری ہے، اور یہ تمام اسباب محرکات بڑھاپے میں ختم ہو جاتے ہیں۔ جوانی کی ایک طویل عمر گزرنے کے بعد متعدد تجربات کے حصول سے انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے،
لہٰذا اس میں جماع کے اسباب اور عورتوں کی شہوت کم پڑ جاتی ہے۔ اب اس کی بچی کچی شہوت کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس حلال ذریعہ یعنی اس کی بیوی موجود ہوتی ہے۔ لہٰذا اب اگر وہ زنا کرتا ہے تو اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ وہ ہٹ دھرم ہے اور اس کے اندر رب کا خوف نہیں، رب کے خوف سے بے نیاز ہو چکا ہے۔ مسلم شریف کی ایک اور حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین شخص جن سے اللہ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، یعنی یا تو رضا و خوشنودی کا کلام نہیں کرے گا یا مطلب کوئی کلام نہیں کرے گا اور نہ ان کی تعریف و ستائش کرے گا، اور ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اور نہ ان کی طرف دیکھے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایک تو زناکار بوڑھا، دوسرا جھوٹا بادشاہ اور تیسرا تکبر کرنے والا مفلس۔ نمبر 4 ظالم حکمران۔ اللہ والو، یہ چوتھا ایسا شخص ہے کہ جس سے اللہ پاک نفرت کا اظہار کرتے ہیں، اپنے غصے کا، ناپسندیدگی کا اظہار فرماتے ہیں۔ اللہ پاک نے اسے حکومت دی اور زمین پر اختیارات دیے تاکہ یہ اللہ کی زمین پر اس کے بندوں کے درمیان عدل و انصاف کرے، مگر اس کا معاملہ برعکس رہا۔ اس نے اپنی اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور اللہ کے بندوں پر ظلم و ستم ڈھائے۔ اپنی حکومت کے نشے میں اس قدر غرق ہوا کہ حقیقی بادشاہوں کے بادشاہ یعنی رب ذوالجلال کو بھلا بیٹھا۔ لہٰذا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل نفرت اور منحوس ٹھہرا۔ حالانکہ اگر یہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر عدل اور انصاف کا دامن پکڑ لیتا تو اللہ کا نیک بندہ اور ولی بنتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرماتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کی تقدیر میں اس کے زنا کا حصہ لکھ دیا گیا ہے جس کو وہ ہر حال میں انجام دے گا۔ تو آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، زبان کا زنا بات کرنا، ہاتھ کا زنا کرنا اور چھونا ہے، اور پاؤں کا زنا بدکاری کی جانب جانا ہے، جبکہ دل کا زنا خواہش اور تمنا ہے، اور شرمگاہ ان باتوں کو سچ کرتی ہے یا پھر جھوٹ۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ایک بوڑھا شخص حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بے حد گناہ گار ہوں اور میری ساری زندگی گناہوں کی دلدل میں گزری ہے۔ اب مجھے اپنے گناہوں کے بوجھ کے سبب راتوں کو نیند نہیں آتی، ہر لمحہ میرے لیے مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے، ہر وقت خوفزدہ رہتا ہوں کہ نہ جانے کب زندگی کی پتنگ کھنچ جائے اور میرے گناہ مجھے جہنم کی آگ میں لے جائیں۔ وہ دستے ادب جوڑ کر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے عرض کرنے لگا کہ یا علی، کیا کوئی ایسا عمل بھی ہے کہ جس کے کرنے سے میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو فرمانے لگے، اے شخص، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کتنا رحمان اور رحیم ہے، اور کیا تم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے ہو؟ یاد رکھو کہ تم عمل کرنے کے بعد گناہوں کی معافی کی بات کر رہے ہو، جبکہ میرا رب اتنا غفور و رحیم ہے کہ جو عمل میں تمہیں بتانے والا ہوں تم اس عمل کو کرتے جاؤ گے تو جانے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس شخص نے عرض کیا کہ یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کون سا عمل ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھو وہ عمل نماز ہے۔ جب ایک انسان، ایک مسلمان صدق دل سے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور نماز کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جاؤ، یہ میرا بندہ میری عبادت کر رہا ہے، اس کے سارے گناہ اس سے جدا کر لو، یہ اچھی طرح سے گناہوں سے پاک صاف ہو کر میری عبادت کر سکے۔ جب انسان اپنی نماز پڑھ چکا ہوتا ہے تو اپنے گھر کی جانب جانے لگتا ہے تو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتے ہیں، اے پاک پروردگار، اب اس کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں معاف کی ہوئی چیز کو یاد نہیں رکھتا، اب اس کے گناہوں کو اس سے جدا ہی رہنے دو، گناہوں کو اس سے جدا ہی رہنے دو۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جو شخص ایک دعا رات کو سونے سے پہلے 3 بار پڑھ لیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، چاہے وہ شخص میدان جنگ سے بھاگا ہوا کیوں نہ ہو، اس کے گناہ زمین سے آسمان تک ہی کیوں نہ بھر چکے ہوں۔ وہ دعا یہ ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ آپ اس دعا کو رات کو سونے سے پہلے 3 دفعہ پڑھ لیں، صبح نماز فجر کے بعد 3 دفعہ پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو
آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ نگہبان۔